کلپ نمبر 1125۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 39 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ ترجمہ، اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو مال تم لوگوں کو دو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں وہی سود مراد ہے جسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام فرمایا گیا ہے، یعنی تم قرض دے کر جو سود لیتے ہو اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اضافہ نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں وہ تحفے مراد ہیں جو اس نیت سے دیے جاتے ہیں کہ جسے تحفہ دیا وہ اس سے زیادہ دے گا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست، احباب اور شناسائی رکھنے والوں کو یا اور کسی کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی کیونکہ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوا۔ نیوتا اور تحفہ دینے والوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو شادی بیاہ وغیرہ پر اپنے عزیز رشتہ داروں یا دوست احباب کو نیوتا اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یا تو اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ دینے پر ان کی خوب تعریف کریں، یا اس لیے دیتے ہیں کہ خاندان میں ان کی ناک اونچی رہے، یا صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں 5 کے 10,000 ملے۔ ایسے لوگ ثواب کے مستحق نہیں ہیں۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ اور دیگر صدقات دیتے ہیں کہ اس سے بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے، نہ نام و نمود، تو انہی لوگوں کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا اور انہیں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیے جائیں۔ معلوم ہوا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دی جائے یا دیگر نفلی صدقات نکالے جائیں، سب میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہونا چاہیے تاکہ اس پر انہیں کثیر اجر و ثواب ملے، اور یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے بدلے میں زکوٰۃ لینے والا ان کی خوب آؤ بھگت کرے، ان کا خدمت گار بن کر رہے اور ان کا ہر کام ایک ہی اشارے پر بجا لائے، ہر وقت ان کا احسان مند رہے، لوگوں میں ان کے نام کا خوب چرچا ہو اور لوگ ان کے صدقات وغیرہ کی کثرت پر تعریفوں کے پل باندھیں۔ اگر اس مقصد سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دیے تو ثواب ملنا تو دور کی بات، الٹا اس کے گناہوں کا میٹر تیز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ دی جائے یا صدقات بہر صورت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ نیز جو لوگ زکوٰۃ کے حقداروں کو زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، پھر اگر انہیں ان لوگوں سے کوئی ذاتی کام پڑ جائے اور وہ کسی وجہ سے نہ کر پائیں یا کرنے سے انکار کر دیں تو یہ انہیں حقدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ذاتی کام نہیں کر سکے۔ ایسے حضرات اپنے دل کی حالت پر خود ہی غور کر لیں کہ اگر واقعی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دیے تھے تو ذاتی کام نہ ہو سکنے کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ اور صدقات دینا بند کیوں کر رہے ہیں؟ ریاکاری بڑا نازک معاملہ ہے، بہت سے لوگ بے توجہی میں بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو اپنے حال پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا اور زندہ کرنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ تو کیا جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ جب اس کے جواب سے مشرکین عاجز ہو گئے اور انہیں دم مارنے کی مجال نہ ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ ترجمہ، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئیں۔ اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے